حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو نیک اور صالح عورت مل جائے تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے آدھے دین کا انتظام کر دیا ہے، لہذا باقی آدھے دین کے بارے میں وہ اللہ سے ڈرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کو نیک اور صالح عورت مل جائے، جس کی ازدواجی زندگی کے اندر سکون ہوگا، جس کی ازدواجی زندگی کے اندر چین ہوگا، راحت ہوگی، اس کے لیے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، مسجد کے ساتھ تعلق جوڑنا، قرآن کے ساتھ جڑنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے اہل عرب کہا کرتے تھے کہ 6 قسم کی عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، لیکن اہل عرب کے ہاں یہ بات معروف اور مشہور ہوا کرتی تھی کہ 6 قسم کی عورتوں سے تم نکاح نہ کرو۔ اور اگر دیکھا جائے تو اسلام کے اندر بھی انہی چیزوں کا کنسپٹ موجود ہے۔ پہلی قسم کو وہ کہا کرتے تھے جو انانہ عورت ہے۔ انانہ وہ عورت کہلاتی تھی جو ہر وقت روتی رہتی تھی۔ ازدواجی زندگی کے اندر اگر تھوڑی سی بھی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ جاتا، پریشانی کا اس کو سامنا کرنا پڑ جاتا تو سر کے اوپر دوپٹہ باندھ لیا کرتی تھی۔ جو دائم المرض عورت ہو، ہمیشہ کسی نہ کسی مرض کے اندر مبتلا ہو۔ عرب کہا کرتے تھے، اہل عرب کہا کرتے تھے اس طرح کی عورتوں سے تمہارے گھروں کے اندر برکتیں نہیں حاصل ہوں گی، برکتیں نہیں پیدا ہوں گی۔ دوسری قسم کے جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے کہ اس عورت سے نکاح نہ کرو، وہ ہے حنانہ۔ حنانہ وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور مرد کی طرف میلان رکھنے والی ہو۔ یقینی بات ہے جس وقت عورت اس بات کو برداشت نہیں کرتی کہ خاوند جو ہے میرے علاوہ کسی اور کی طرف نظر ڈالے تو مرد اس چیز کو کیسے گوارا کر سکتا ہے۔ تیسری قسم کی عورت کو وہ کہا کرتے تھے منانہ۔ منانہ وہ عورت کہلاتی ہے کہ بیوی کے گھر والے یا بیوی کسی بھی طریقے سے خاوند کی کوئی ہیلپ کر دیتے ہیں، کوئی مدد کر دیتے ہیں تو وہ بار بار احسان جتلاتی رہتی ہے، میرے باپ نے تیرے لیے یہ کیا، میری ماں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا۔ ہر وقت جو احسان جتلاتی ہو، یہ میری چیز ہے، یہ آپ کی چیز ہے، یہ میرے گھر سے آئی ہے، اس کی دیکھ بھال کرنی چاہیے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ عرب کہا کرتے تھے ایسی عورتوں سے اگر تم نکاح کرو گے جو منانہ ہوگی، ہمیشہ احسان جتلانے والی ہوگی، تو ایسی عورتوں کو گھر میں اگر تم لاؤ گے تو تمہارے گھروں میں برکتیں نہیں آئیں گی۔ چوتھی قسم حلاقہ۔ حلاقہ وہ عورت کہلایا کرتی ہے جو ہمیشہ لالچی نظروں سے ہی ہر چیز کو دیکھا کرتی ہے۔ کسی کے سوٹ پر نظر پڑی تو اس نے یہ بات سوچ لیا کہ میں نے بھی یہ سوٹ لینا ہے۔ کسی کے اچھے برتن پر نظر پڑ گئی تو اس نے یہ سوچ لیا کہ میں نے بھی یہ برتن لینا ہے۔ جب تک اس نے برتن نہ لیا، جب تک اس نے وہ سوٹ نہ لیا، جب تک اس نے وہ چیز نہ لی، اس وقت تک اس کو چین نہیں آنا۔ تو جو لالچی عورت ہوتی ہے، جو کنجوس عورتیں ہوتی ہیں، جو بخیل عورتیں ہوتی ہیں اور جو ہمیشہ خاوند کی خریداری پر زور دیا کرتی ہیں خاوند کو، ایسی عورتوں کے بارے میں اہل عرب کہا کرتے تھے کہ یہ عورتیں حلاقہ کہلاتی ہیں، یعنی ایسی عورتوں سے اگر تم نکاح کرو گے تو ہمیشہ پریشانیوں کے اندر ہی مبتلا رہو گے۔ اور پانچویں قسم کی عورت کو کہا کرتے تھے براقہ۔ براقہ وہ عورت ہے جو خاوند کے لیے سجتی ہے اور جس وقت باہر نکلتی ہے تب بھی سجتی ہے، بازاروں میں جاتی ہے تب بھی سج کے جاتی ہے، اگر کہیں بھی کس نے جانا ہے تو ہمیشہ سج دھج کے اور میک اپ کر کے، اور زیادہ تر توجہ اس کی صرف اور صرف انہی چیزوں کی طرف ہو، خاوند کی خدمت کی طرف نہ ہو، خاوند کی اطاعت کی طرف نہ ہو، فرما بردار نہ ہو، گھر کی دیکھ بھال کرنے والی نہ ہو، بچوں کی طرف اس کی کوئی توجہ نہ ہو۔ اگر کسی چیز پر فوکس ہو تو وہ صرف اور صرف میک اپ اور بناؤ سنگار پر۔ ایسی عورتوں کو گھر میں لانے سے بھی اہل عرب یہ سمجھا کرتے تھے تمہارے گھروں میں کبھی برکتیں نہیں آئیں گی۔ چھٹی قسم کی عورت کہ جس کے بارے میں اہل عرب کہا کرتے تھے کہ اس کو گھر میں لاؤ گے تو گھر میں برکتیں نہیں آئیں گی، وہ ہے شتاقہ۔ شتاقہ وہ عورت کہلاتی ہے جو ہمیشہ اپنی زبان کو جاری رکھتی ہے، اس کے منہ سے ہر وقت کلمے نکل رہے ہوتے ہیں، اس کا بولنا کبھی بند ہی نہیں ہوتا۔ خاوند گفتگو کر رہا ہے، اس کو بات سمجھا رہا ہے، جواب میں یہ جوابی کاروائیاں کر رہی ہے۔ حالانکہ اس موقع پر عقل مندی یہ ہوا کرتی ہے کہ خاوند کو اگر غصہ آ جائے کسی بات پر تو عورت کو اس وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور جس وقت اعتدال حالات کے اندر پیدا ہو جائے تو پھر اعتدال کے ساتھ جو حقیقت ہے اس کو خاوند کے سامنے کھولنا چاہیے اور واضح کر دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خاوند آئندہ بلا وجہ غصہ کرنے سے پرہیز کرے گا۔ تو جو ہر وقت منہ پھٹ ہوا کرتی ہے، ہر وقت جو ہے منہ سے بولتی ہی رہتی ہے اور اس کی گفتگو سے، اس کی زبان سے نکلنے والے جملے اور کلمات سے خاوند تنگ ہوتا ہے، ایسی عورت کو اہل عرب کہا کرتے تھے کہ یہ شتاقہ عورت ہے، اور شتاقہ عورت سے بھی اگر تم نکاح کرو گے
تو تمہارے گھروں کے اندر کوئی برکت پیدا نہیں ہوگی۔ تو پہلی قسم کی عورت انانا، جو ہر وقت روتی رہتی ہو۔ دوسری قسم کی عورت حنانا، جو کسی اور کی طرف میلان رکھنے والی ہو۔ تیسری قسم کی عورت منانا، وہ عورت جو احسان جتلانے والی ہو۔ چوتھی قسم کی عورت حلاقہ، جو خاوند کو ہمیشہ خریداری کے اوپر مجبور کر دینے والی ہے، شاپنگ کے ہی جذبات رکھتی ہے، خریداری کے ہی جذبات رکھتی ہے، بازاروں میں جانا جس کو پسند ہے۔ پانچویں قسم کی عورت براقہ، جو ہر وقت اپنے بناؤ سنگار کے اوپر، میک اپ کے اوپر ہی فوکس کرتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کا اس کو خیال نہیں ہوتا۔ اور چھٹی قسم کی عورت شتاقہ، جو ہر وقت منہ سے بولتی رہتی ہے، کبھی جھوٹ کی صورت میں، کبھی غیبت کی صورت میں، کبھی کسی اور صورت میں۔ ان 6 قسم کی عورتوں کے بارے میں اہل عرب کہا کرتے تھے کہ اگر ان 6 میں سے کوئی ایک عورت بھی تمہارے گھر میں آئے گی تو تمہارے گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی۔ در حقیقت یہ 6 قسم کی عورتیں، جس کے اندر 6 قسم کی صفات موجود ہیں، جو صفات ذمیمہ کہلاتی ہیں، ان صفات کو نکال دیں گے، اسی عورت کو کہا جاتا ہے نیک اور صالح عورت، جس کے بارے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے تمہاری دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہیں۔ نمبر 1 نیک صالح عورت، نمبر 2 خوشبو، اور نمبر 3 حضور نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو میری نماز میں ہے۔